بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ صفات و اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، یہاں ان کے معنی اور مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، چودھویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک اور کامل تھے، بائیں ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سیاہ تھی۔ پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، باقی دانت بھی الگ الگ تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو یوں لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔ داڑھی خوبصورت، گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی۔ صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے۔ کھوپڑی بھاری، سر بڑا اور گردن لمبی تھی، گویا چاندی کے لوٹے یا گڑوے کی گردن ہے۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کاندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے۔
ہڈیوں کے سرے مثلاً کونیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا، دونوں ہاتھ عریر اور دیبا سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، کونی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف باری بھر کم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا، صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے، کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے، سینہ اور شکم برابر تھا، بغل کا رنگ منڈیالا تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈلی ہوئی چاندنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا، نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، بلکہ طول سے قریب تر تھے، چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس سے لمبے ہوتے۔ جسامت معتدل تھی، بدن گٹا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے، بلکہ دونوں شانوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا اور آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا،
گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل، پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکنے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، پھر جھٹکنے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح گفتار اور باوقار تھے۔ خاموش رہتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہیں۔ بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے۔ گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا۔ آپ فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے۔ کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا، آپ کی ہمسری نہ کر سکتا۔ آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے۔ بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے۔ دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اس کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شاذور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیا دار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے۔ اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے، ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس اور پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے۔ نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلہ رحم، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت و ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر
برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ کی خدمت کرتا، آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم پر عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ بیان میں لانا ناممکن۔ احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں، لہذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر و خالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما۔